بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو افغانستان کے ایک ایسے پروجیکٹ کی تفصیلات فراہم کریں گے جو افغانستان کو دبئی سے زیادہ امیر بنا دے گا، اور حیرت انگیز طور پر یہ پروجیکٹ 2025 تک مکمل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ اسپیشل سپر کار جو افغان حکومت نے بنائی ہے اور جو عالمی نمائش میں رکھی گئی، جس کو دیکھ کر پوری دنیا حیرت میں آ گئی۔ اس سپر کار کو کیسے بنایا گیا، کتنے ماہرین اس میں شامل ہوئے اور کتنے فنڈز استعمال ہوئے، ان تمام سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں موجود ہیں۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ مکمل سنیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، لائک کیا کریں، اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے۔ پھر آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ کل تک افغانستان میں امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب تھی، لیکن امریکی غلامی سے نجات کے بعد افغانستان اتنی تیزی سے ترقی کے منازل طے کرے گا، خود امریکہ بھی حیران ہو چکا ہے۔ افغانستان آنے والے دنوں میں مزید کیا کچھ کرنے جا رہا ہے؟ 250 سال تک جنگ کی تباہ کاریوں سے متاثر افغانستان اس وقت ترقی کی وہ منازل طے کرنے میں مصروف ہے جس نے تمام دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ افغانستان اس وقت ایسے میگا پروجیکٹس پر کام کر رہا ہے جو نہ صرف افغانستان بلکہ پورے جنوبی ایشیا کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیں گے۔ جب امریکہ افغانستان سے نکلا تو افغانستان تباہ حال تھا، مگر چند ہی سالوں میں افغان طالبان نے اپنی محنت اور قابلیت سے دنیا کو حیران کر ڈالا۔ افغان حکومت نے اقتدار میں آتے ہی جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ملک میں چھپے ہوئے معدنی ذخائر کو تلاش کرنے اور انہیں اپنی تباہ شدہ اکانومی کو مضبوط کرنے کے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہی چھپے ہوئے ذخائر تھے جن کی تلاش میں امریکہ افغانستان آیا تھا، اور دنیا کی مخالفت کے باوجود ان ذخائر کو ہتھیانے کے لیے افغانستان میں دھکے کھاتا رہا، لیکن افغان طالبان نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ان پوشیدہ ذخائر کو امریکی فوج سے دور رکھا۔ جیولوجیکل سروے کے مطابق افغانستان میں لیتھیم، کروڈ آئل، سونے، تیل اور دوسری معدنیات کے ذخائر کی نشاندہی جن دستاویزات میں کی گئی تھی وہ امریکہ کے حملے کے بعد طالبان نے اپنے جیولوجیکل سروے کے آفیسرز کے گھروں میں منتقل کر دیے تھے تاکہ وہ امریکی فوج کی پہنچ سے دور رہ سکیں۔ جب امریکہ افغانستان سے نکل گیا تو وہ کاغذات فوری طور پر آفیسرز نے منتقل کر دیے اور ان جگہوں کی نشاندہی کرتے ہوئے فوری طور پر ان جگہوں پر کھدائی کا کام شروع کر دیا گیا۔ جب افغانستان میں کھدائی کا کام شروع ہوا تو تمام دنیا یہ دیکھ کر دھنگ رہ گئی کہ افغانستان میں لیتھیم کا ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے۔ عالمی ماہرین کہتے ہیں کہ لیتھیم کے ذخائر رکھنے والا ملک تمام دنیا میں اکانومی ٹائگر کہلانے والا ملک بن سکتا ہے، اور یہ افغانستان کے حصے میں آیا، اور افغان طالبان اپنی اس حقیقت سے آگاہ تھے۔ انہوں نے فوری طور پر لیتھیم کے ذخائر سے فائدہ اٹھانے کے لیے چائنا کی پیشکش کو قبول کیا اور ان کی مختلف کمپنیوں کو اپنے ملک میں کان کنی کی دعوت دے ڈالی۔ چائنا نے کروڈ آئل، لیتھیم اور قدرتی تیل کو نکالنے میں افغانستان کی مدد کی، اور اس خزانے کو نکالنے کے بعد افغانستان اس وقت دنیا کی بڑی معیشت رکھنے والے ملک کی صف میں آ کھڑا ہوا ہے، اور اب اس کے پاس وہ تمام ذخائر موجود ہیں جو کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ افغان حکومت نے بڑی عقل مندی کے ساتھ اور بڑی تیز رفتاری سے نہ صرف ان خزانوں کو حاصل کیا بلکہ اس تیز رفتاری کے ساتھ ان خزانوں کی مدد سے دوسرے میگا پروجیکٹس پر بھی کام شروع کر دیا۔ جنگ میں سب سے پہلے چائنا ہی کی مدد سے افغانستان میں دنیا کی سب سے بڑی شاہراہ بنانے کا آغاز کر دیا گیا۔ یہ ایک ایسی شاہراہ ہے، یعنی جدید ترین سڑک تھی جس کو پہاڑی راستوں کو کاٹ کر بنایا جائے گا، جس نے افغانستان کو دنیا کے دیگر علاقوں کے زمینی راستوں سے جوڑ دیا۔ اس شاہراہ کے بننے سے پاکستان کی شاہراہ قراقرم اور سی پیک منصوبے کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ مزید یہ ہے کہ افغانستان میں 2 جدید
جدید ترین شہروں کو آباد کرنے کا منصوبہ شروع کر دیا گیا ہے جو اس شاہراہ پر واقع ہوں گے۔ حیرت انگیز طور پہ ان شہروں کے مکمل ہونے سے افغانستان دبئی اور قطر کے جدید ترین شہروں والا ملک بن جائے گا۔ افغانستان کی جنگ سے تباہ حال یہ شہر 2025 تک دنیا کے انتہائی جدید ترین اور خوبصورت شہروں کے طور پر ابھر کر سامنے آئے گا، جو ایک طرف افغانستان کو جدید طرز پر قائم امارات رکھنے والا ملک بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا تو دوسری طرف سیاحت کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کرے گا۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ ان شہروں کی تعمیر میں استعمال ہونے والی تمام مشینری اور مصنوعات باہر سے درآمد کرنے کے بجائے اپنے ہی ملک یعنی افغانستان سے حاصل کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے، اور بڑی ذہانت اور عقل مندی سے افغانستان میں موجود مشینری کو جدید طرز کی عمارات بنانے میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسی طرز کا ایک اور میگا پروجیکٹ جو پورے ایشیا کی تقدیر بدل کے رکھ دے گا وہ بھی افغانستان کی سرزمین پر تیزی سے جاری ہے، جس کو کوش ٹیپا کینال کا نام دیا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ سے ایک طرف تو افغانستان دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی دریا بنانے کا اعزاز حاصل کرنے والا ملک بن جائے گا، تو دوسری طرف اس دریا کی وجہ سے افغانستان بنجر ملک کو ایک زرعی ملک بدلنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ افغانستان اس کی مدد سے دنیا میں غذائی اجناس برآمد کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بننے جا رہا ہے۔ اس طرح تمام بڑے ممالک غذائی اجناس کے حصول کے لیے افغانستان کے محتاج ہو جائیں گے، جو افغانستان کی معیشت میں ایک بہترین سنگی میل ثابت ہوگا۔ اسی سے حاصل شدہ زر مبادلہ کو افغانستان مزید میگا پروجیکٹس بنانے کے لیے بھی کام میں لانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایسے ہی افغانی پروجیکٹ ہمیں TAIP پائپ لائن منصوبے کی صورت میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ منصوبہ کئی سال قبل ڈیزائن کیا گیا تھا، جو امریکہ افغان جنگ کی وجہ سے التوا کا شکار رہا، لیکن اب اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے طالبان نے اس پر تیزی سے کام شروع کر دیا ہے۔ ترکمانستان سے اس پائپ لائن منصوبے کے ذریعے گیس حاصل کی جائے گی، جو پہلے افغانستان، پھر پاکستان اور پاکستان سے آگے ہوتی ہوئی انڈیا اور دوسرے ایشیائی علاقوں تک پہنچائی جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس پر افغانستان میں تقریباً کام مکمل ہو چکا ہے، اور اس کا اگلا فیز پاکستان میں شروع ہونے جا رہا ہے، جس سے پاکستان کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ اس میگا پروجیکٹ کی وجہ سے افغانستان گیس کی ضروریات اعتبار سے خود کفیل ہو جائے گا۔ یہ نہ صرف افغانستان میں گیس کے ذخائر کی فراہمی کا باعث بنے گا، بلکہ اس کی مدد سے بہت سے جدید پروجیکٹس پر بھی کام کا آغاز کیا جائے گا۔ جہاں ایک طرف افغانستان ان تمام بڑے میگا پروجیکٹس کی وجہ سے اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ان میگا پروجیکٹس کے شروع ہونے سے افغانستان کے عوام کے لیے روزگار کے بے شمار مواقع میسر آ رہے ہیں، جو بے روزگاری ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جرائم کا خاتمہ بھی کر رہے ہیں، اور افغانستان کی گرتی ہوئی معیشت کو چند مہینوں میں سنبھالنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ لیتھیم کے ذخائر کو بیچ کر حاصل ہونے والی خطیر رقم افغانستان کے ہر علاقے میں انویسٹ کی جا رہی ہے، اور افغان طالبان انتہائی دانش مندی کے ساتھ اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی اس سپر کار کا جو افغانستان نے خود بنائی ہے۔ ناظرین، افغانستان میں قائم ہونے والی افغان حکومت پوری دنیا کو ہر روز حیران کر رہی ہے۔ ہر کچھ دن بعد کوئی نہ کوئی ایسی خبر افغانستان سے آتی ہے کہ پوری دنیا یہ سوال پوچھنے پہ مجبور ہو جاتی ہے، کیا یہ وہی افغانستان ہے جسے 20 سال سے زیادہ عرصے تک مسلسل جنگ کا شکار بنا کر رکھا گیا؟ دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ملک جسے دہشت گردی کا بیس کیمپ کہا گیا اور جہاں کے لوگوں کو دہشت گرد بنا کر پیش کیا گیا، وہ ملک جسے منشیات کا گھر بنا کر پورے میڈیا کے ذریعے عالمی دنیا میں پیش کیا گیا، وہ ملک ایک دم سے ایسا کون سا کام کر رہا ہے؟ ان کو کون فنڈنگ دے رہا ہے؟ دوستو، افغانستان نے ملکی سطح پر مقامی طور پر خود سپر کار بنائی ہے، اور یہ خبر اتنی حیران کن ہے کہ پوری دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہو چکی ہے کہ 20 سال سے زائد عرصے سے جنگ سے تباہ شدہ ملک ایک دم سے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتا ہے؟ یہ سپر کار جسے افغان ماہرین نے سپر کار کی کیٹیگری میں رکھا ہے، یہ کیسے بنائی گئی؟ اس کے پیچھے کون کون سے عوامل کار فرما ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سپر کار کے بنانے پر دنیا کیا سوچ رہی ہے؟ یہ تمام سوالات کے جواب اس ویڈیو میں موجود ہیں۔ دوستو، 2021 میں جب طالبان نے پورے ملک پر قبضہ جما لیا تو اس کے بعد
سارے لوگوں کا یہ خیال تھا یہ ملک اگلے 50 سال تک جینے کے قابل نہیں ہو سکے گا۔ البتہ اس وقت پوری دنیا حیران رہ گئی جب انہوں نے اپنے اس اندازے کو اپنے آنکھوں کے سامنے غلط ثابت ہوتے ہوئے دیکھا۔ فروری 2021 میں جب طالبان نے پورے ملک پر قبضہ کر لیا تو اس کے چند ماہ بعد ہی طالبان نے افغانستان کی تیار کردہ سپر کار کو عالمی نمائش کے لیے پیش کر دیا، جس سے پوری دنیا سکتے میں آ گئی۔ ایک سپر کار جو عالمی نمائش میں پیش کی جائے وہ اس قدر اہمیت کی حامل کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ناظرین۔ ایک سپر کار کو بنانے کے لیے کم از کم 5 سے 10 سال کا عرصہ لگتا ہے اور اس کے لیے اچھے خاصے فنڈز بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ روپے پیسے کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ اس فیلڈ میں مہارت درکار ہوتی ہے۔ سپر کار ایک ایسی کار ہے جو نہایت تیز رفتاری پر نہایت اعلیٰ پرفارمنس دے سکتی ہے، اس لیے سب سے زیادہ اہم کام اس کے ڈیزائن کا ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں یہ مانا جاتا ہے کہ سپر کار کا ڈیزائن ہی اس کا کامیاب اس کو کرواتا ہے۔ اس لحاظ سے افغان ماہرین کی جانب سے پیش کی گئی اس سپر کار کو جب پوری دنیا کے سامنے پیش کیا گیا تو دنیا حیرت سے سکتے کے عالم میں آ گئی۔ افغانی ماہرین کی جانب سے پیش کی گئی سپر کار جسے ماڑا 9 پروٹوٹائپ کا نام دیا گیا اپنے آپ میں ڈیزائن کا ایک بہترین شاہکار ہے۔ اس کار کو بنانے کے لیے 20 سے زائد مختلف انجینئرز نے حصہ لیا۔ پورے افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد صرف چند ہی ماہ میں اس کار کی نمائش نہایت حیران کن ہے، جو ملک آج تک منشیات اور دہشت گردی کا گھر بنا رہا۔ اس کی جانب سے اس قدر بولڈ آئیڈیا پہ کام کرنا نہایت حیرت انگیز ہے۔ یہ سپر کار کوئی ایسی کار نہیں جس کو کسی کار کی نقل کر کے بنایا گیا ہو، جیسے کہ کچھ ویتنامی اور کورین یوٹیوبرز کرتے ہیں جو کسی مشہور برانڈ کی کار جیسے فراری وغیرہ گاڑی کی نقل بناتے ہیں۔ یہ کار قطعی طور پر کسی بھی برانڈ کار کی نقل ہرگز بھی نہیں ہے۔ یہ سپر کار اپنے آپ میں ایک نہایت منفرد اور شاندار قسم کا ڈیزائن رکھتی ہے۔ کاروں کے انٹرنیشنل تجزیہ کار اس کار کے بارے میں یہ رائے دے رہے ہیں کہ اس کا ڈیزائن نہایت آؤٹ کلاس ہے، کسی بھی طرح کسی بھی کمپنی کی کسی آئیڈیا کی کاپی نہیں ہے۔ اگر ہم اس کار کے دیگر فیچرز کے ساتھ ساتھ اس کے دل یعنی انجن کی بات کریں جو کار کو اس کی اصل پرفارمنس دیتا ہے تو اس معاملات میں افغانستان واقعی پیچھے ہے۔ اس کار میں ٹویوٹا کی ایک انجن کو موڈیفائی کر کے لگایا گیا ہے، یعنی بیسیکلی انجن ٹویوٹا کا ہی انجن ہے جسے اس سپر کار میں لگایا گیا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کار رفتار کے معاملے میں تو سپر کاروں کے نزدیک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اسی پوائنٹ کو لے کر دنیا میں بہت سارے لوگ افغانستان کی ٹرولنگ کر رہے ہیں اور اس کا مذاق بنا رہے ہیں کہ انہوں نے ٹویوٹا کے انجن کو موڈیفائی کر کے ایک سپر کار میں لگا دیا ہے۔ لیکن ہم آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں جس سے لوگوں کی جانب سے مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کسی بھی انجن کو، چاہے وہ کار کا انجن ہو یا بحری جہاز کا، اسے بنانے میں اور آئیڈیل کنڈیشن میں لانے کے لیے کم از کم 20 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ یہ بات کار کے ڈیزائن پر بھی کہی جا سکتی ہے، کیونکہ کار کے ڈیزائن کو پرفیکٹ کرنے میں بھی کم از کم 5 سے 6 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی بڑے برانڈ کے سپر کار کو اٹھا کر بڑی بڑی کمپنیز کو جن کے پاس فنڈز اور ماہرین کی کوئی کمی نہیں، انہیں بھی 6 سے 7 سال لگ جاتے ہیں۔ ہر وہ کار جو نئے ماڈل کی سپر کار کہہ کر مارکیٹ میں لائی جاتی ہے اس کے پیچھے کم از کم 10 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ عالمی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان میں اس سپر کار کے ڈیزائن کے معاملے میں جس قدر مہارت اور بولڈ اپروچ استعمال کی گئی ہے وہ اپنے آپ میں نہایت حیرت انگیز ہے، اور اسے دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے چند ہی سالوں میں افغانستان کی اس کار کو اپنی ہی بنائے ہوئے نہایت منفرد انجن سے بھی لیس کیا جا سکتا ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم برصغیر میں رہتے ہیں اور افغانستان بھی اس میں شامل ہے۔ یہاں ذہانت اور ٹیلنٹ کی کوئی کمی موجود نہیں ہے، اس لیے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والے 5 سے 10 سالوں میں افغانستان کی بنائی ہوئی سپر کار عالمی مارکیٹ میں ایک اچھا خاصا مقام حاصل کر لے گی۔ اصل بات یہ ہے جو دنیا کو حیران کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ 20 سے 25 سال تک مسلسل جنگ کی حالت میں رہنے کے بعد جب ملک کا ایک بہت بڑا حصہ تباہ برباد ہو چکا ہو تو چند مہینوں میں ایک ایسی سپر کار کی نمائش ایک بہت ہی واضح قسم کے منصوبے کی نشاندہی کر رہی ہے۔ اس سپر کار کی نمائش سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ طالبان حکومت اس بار ملک کی ترقی کے لیے کس قدر سنجیدہ ہے اور کس طرح کے ماڈرن اقدامات اٹھا رہی ہے۔
फरवरी 2021 से लेकर 2024 में आज की दिन तक होने वाली पेशरफ से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि तालिबान हुकूमत पूरे मुल्क को नहायत तेज़ी के साथ जदीद दुनिया के तकाज़ों के साथ हम आहंग करने पर काम कर रही है। पूरे मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर नहायत तेज़ी से तामीर किया जा रहा है, बल्कि नहायत ही हैरान कुन और जदीद तरीन आइडियाज़ पर काम किया जा रहा है। पूरी दुनिया को जो बात हैरान कर रही है वो ये है कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद चंद सालों की शिकार जंग ज़दा जापान की मईशत को भी दोबारा उठने और अपने पाँव पर खड़ा होने में कम से कम 30 साल का अरसा लगा था। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान 20 साल से भी ज़ायद अरसे से खाना जंगी और तबाहियों और बर्बादी का शिकार रहा और सिर्फ 2.5 साल में इस कदर तेज़ रफ्तारी से तरक्की अपने आप में नहायत हैरान कुन है। इस सुपरकार की नुमाइश और इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान के दीगर मंसूबों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आइंदा आने वाले चंद सालों में अफ़गानिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक की दौड़ में शामिल होने वाला है। इस बार तालिबान हुकूमत सिर्फ अपनी मर्ज़ी के आइन के निफाज की हद तक महदूद नहीं बल्कि इसके साथ साथ मुल्क की तरक्की में भी नहायत अहम किरदार अदा कर रही है। पूरे अफ़गानिस्तान में तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और साइंसी रिसर्चर्स जैसे बहुत बड़े मंसूबों को शुरू किया जा रहा है और उसमें से अक्सर मंसूबे अब तक 20 से 25% मुकम्मल भी हो चुके हैं। तालिबान हुकूमत के मंसूबे की रफ्तार जिनमें करप्शन का अंसर न होने के बराबर है, ये जाहिर कर रहा है कि अफ़गानिस्तान जल्द ही पूरी दुनिया के लिए मिसाली मुल्क बनने वाला है। आने वाला वक्त अफ़गानिस्तान को आलमी दर्जा बंदी में किस नंबर पर लेके जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। अलबत्ता एक बात बिल्कुल साफ ज़ाहिर है कि इस बार अफ़गान हुकूमत अफ़गान अवाम को हर किस्म की सहूलियात फराहम करने के साथ साथ अपने मुल्क को एक बेहतरीन और मिसाली मुल्क बनाकर पेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।